السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، آپ کو یاد ہوگا کہ چند ماہ پیشتر ہمارے شہر کڑپا کے ایک کار حادثے کے پیشنٹ کے علاج کے سلسلے میں آپ سے تعاون کی درخواست کی گئی تھی۔ اس وقت آپ سے کہا گیا تھا کہ جب کافی تعاون مل جائے گا اور پیشنٹ کا علاج بھی مکمل ہو جائے گا تب آپ کو بتایا جائے گا، اطلاع دی جائے گی کہ ضرورت پوری ہو چکی ہے، اب آگے تعاون کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے کہ پیشنٹ موصوف کا علاج ابھی پورا نہیں ہوا ہے۔ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے جو جسم کے مختلف اعضاء کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھیں ان کا وقفے سے آپریشن کیا جا رہا ہے۔ ابھی کئی آپریشنز باقی ہیں۔ جب وہ سارے آپریشن پورے کیے جائیں گے اور ٹوٹی ہوئی ہڈیاں جوڑ دی جائیں گی تبھی پیشنٹ چلنے پھرنے کے قابل بن سکتا ہے۔ اس وقت سب سے پہلے میں ان تمام حضرات کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنی دلچسپی اور اپنی گنجائش کے مطابق پیشنٹ کا تعاون کیا۔ اللہ تعالیٰ ان معاونین کو بھرپور جزائے خیر عطا فرمائے اور قدم قدم پر ان کی مدد فرمائے۔ اسی کے ساتھ ان حضرات سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ وہ پیشنٹ کے اگلے علاج کے سلسلے میں دوسروں سے تعاون دلائیں۔ جنہوں نے تعاون کر دیا ہے اب ان کو ہم زحمت نہیں دیں گے، بلکہ ان سے درخواست یہ ہے کہ وہ دوسروں سے دلائیں۔ ایک بندہ کم از کم 5 بندوں سے درخواست کرے اور تعاون دلائے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا کہ پہلے آپ خود ضرورت مندوں کی مدد فرماتے، پھر آپ دوسروں سے بھی سفارش فرماتے۔ قرآن مجید میں سورہ فجر میں وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ اور سورہ ماعون کی آیت کریمہ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ میں اللہ تعالیٰ نے مسکینوں کی مدد نہ کرنے اور دوسروں کو مسکینوں کی مدد کی طرف توجہ نہ دلانے کو کفار کی بری خصلت بتایا ہے اور اس پر کفار کو تنبیہ فرمائی ہے۔ اندازہ لگائیں کہ جب اس پر کفار کو تنبیہ کی جا رہی ہے، مسکینوں کی مدد نہ کرنے اور دوسروں کو مدد کرنے کی طرف توجہ نہ دلانے پر بے ایمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے تو ایمان والوں کو اس میں کس قدر ڈرنے کی ضرورت ہے۔ محتاجوں اور ضرورت مندوں کے تعاون کے سلسلے میں مختلف علماء کرام کی زبانی چند احادیث ملاحظہ فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنے بھائی کے ساتھ چل کر اس کی ضرورت کو پورا کروں، یہ عمل مجھے مسجد نبوی میں 1 ماہ اعتکاف بیٹھنے سے بھی زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ کسی بھائی کے ساتھ چل کر اس کی ضرورت کو پورا کرنا، اس کی حاجت کو پورا کرنا، اس کی پریشانی کو اس کے ساتھ جا کر دور کرنا، اس عمل کا اجر و ثواب مسجد نبوی میں 30 دن اعتکاف بیٹھنے سے بھی زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے بھائی کے ساتھ جاتا ہے اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، اس کی کسی پریشانی کو حل کرنے کے لیے، حتیٰ کہ اس کی ضرورت پوری کر دیتا ہے، آپ فرماتے ہیں جس دن اکثر لوگوں کے پاؤں پھسل جائیں گے، ثابت قدم نہیں رہیں گے، یعنی قیامت کے دن اللہ ایسے شخص کے قدموں کو ثابت رکھے گا۔ قرآن مجید میں ایک سورت کا نام النمل ہے۔ نمل کہتے ہیں چونٹی کو، تو یہ نام پڑھ کر حیرت ہوتی ہے کہ چونٹی کے نام پہ سورت کا نام رکھا گیا اور اس سورت میں چونٹی کا تذکرہ بھی ہے۔ تذکرہ کیوں ہے؟ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں کچھ چونٹیاں پھر رہی تھیں، ایک چونٹی نے ان کے آنے کی بات کو جلدی فیل کر لیا تو اس نے دوسری چونٹیوں کو کہا کہ دیکھو سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں پاؤں کے نیچے مسل دے، تم اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔
تو اس چیونٹی نے باقی چیونٹیوں کی خیر خواہی کی. قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم. مفسرین نے لکھا کہ ایک چیونٹی اگر باقی چیونٹیوں کی خیر خواہی کرتی ہے تو پروردگار عالم اتنے خوش ہوتے ہیں کہ قرآن مجید میں تذکرہ بھی کرتے ہیں، سورت کا نام بھی اس کے نام پہ رکھ دیتے ہیں. ایک بندہ اگر اللہ کے کسی بندے کی خیر خواہی کرے گا، اللہ کو یہ بات کتنی پسند ہوگی. اسی حدیث پاک میں فرمایا خیر الناس من ينفع الناس. انسانوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اللہ کے دوسرے بندوں کو، انسانوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. امام المتقین مولا علی کے پاس سائل آیا تو آپ نے بیٹے سے کہا، امام حسن سے، بیٹا اماں سے کہو کہ 2 درم، وہ جو 6 درم میں نے دیے تو اس میں سے 2 دے دیں. آگے ان کے منہ سے نکلا وہ تو آٹے کے لیے دیے تھے، تو انہوں نے آ کر کہا ماں جی فرما رہی وہ تو آٹے کے لیے آپ نے دیے تھے. کہ بیٹا ماں جی سے کہو سارے ہی دے دے، سارے دے. پہلے 2 مانگے تھے، اگر سارے دے. کہ آل رسول بھی پیسے پہ نظر رکھتے ہیں، 6 کے 6 اس کو دے دی، خالی بیٹھ گئے. ایک اونٹ والا گزرا، کہنے لگا اونٹ بیچنا ہے، آپ خریدیں گے؟ فرمانے لگے خریدوں گا پر ادھار خریدوں گا. ہاں ٹھیک ہے، کوئی نہیں، آپ سے کیا معاملہ ہے، ٹھیک ہے. فرمایا کتنے لوگ ہیں؟ کہا 140 لوں گا. کہا ادھر کھڑا کر دے. وہ کھڑا کر کے ابھی گھر نہیں پہنچا، ایک آدمی آیا. کہا حضرت اونٹ بیچیں گے؟ کہا ہاں بیچنے کے لیے، لیکن میں نقد پیسے لوں گا. کہا جی نقد ہی لوں گا. کتنے لیں گے؟ کہا 200 لوں گا. 200. انہوں نے کہا یہ لو 200. تو 140 ادھر بھیجے اور 60 لے کر گھر آئے. فاطمہ میرا رب کہتا ہے مجھے 1 2 تو میں 10 کر کے واپس کرتا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. تو نے 6 دیے اللہ کو، اللہ نے 60 کر کے تمہیں واپس کر دیے. امید ہے کہ آپ اس بار دوسروں سے تعاون کی درخواست کریں گے اور تعاون دلائیں گے، اور زندگی بھر پیشنٹ سے اور پیشنٹ کے گھر والوں سے دعائیں لیتے رہیں گے. اللہ آپ کو خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے.